العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ضرور برضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور صرف یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور بخششیں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ الحمدللہ یہ جو مہینے جا رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کفار لوگ بھی اگر ان کی جنگیں جاری ہوتی یہ مہینے داخل ہو جاتے تو وہ اپنی جنگوں کو معاف کر دیتے، اور ان 4 مہینوں کی حرمت کسی شخصیت کی پیدائش یا وفات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، دن اور رات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اسی دن سے سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ خلاف شریعت کوئی کام خصوصی طور پر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ان مہینوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان مہینوں کی حرمت کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ محرم الاحرام کو سمجھتے ہیں کہ اس کی حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، جبکہ ان کی شہادت کا محرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہادتیں اسلام میں بہت زیادہ ہوئی۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں اور نبی علیہ السلام کے دور داماد ہیں، ان کی المناک شہادت ہوتی ہے۔ مدینہ الرسول میں ان کا پانی بند کیا گیا، اس کے بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر میں پچھلی طرف سے داخل ہو کر ان کو ذبح کر کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ 1 اور 2 محرم کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سر خیل سید الشہداء نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ان تمام لوگوں کی شہادتوں پر کبھی کسی نے کالے کپڑے پہن کر بین نہیں کیے، سیاہ جھنڈے نہیں لہرائے اور جزا فضا نہیں کی، لیکن پھر کیا بات ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر لوگ
کالے کپڑے پہن کر گلی گلی کوچا کوچا ماتم کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اور پوری کفر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان بزدل لوگ ہیں، یہ اپنے شہیدوں پر اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں۔ تو یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی ہے، میرا دل چاہتا ہے اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ نبی علیہ السلام کی یہ تمنا ہے، آپ شہادت کے لیے متمنی تھے، تو اس لیے شہید ہونا یہ فخر کی بات ہے، اسلام کا فخر ہے، جرت اور بہادری کا نام، اور یہ سعادت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا شہیدوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو شہادت پر تو اسلام کو فخر ہے، مسلمانوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسلام کی تاریخ میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ محرم کے علاوہ کسی بھی مہینے میں لوگوں نے کسی کی شہادت پر واویلا کیا ہو؟ وہ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو آدمی کسی مصیبت میں آ کر اپنے منہ پر تماچے مارے، اپنے بال نوچے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کے واویلا کرے، اس کا ہماری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام صبر سکھاتا ہے، اور یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو، کبھی فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام کی اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ ام کلثوم فوت ہو گئیں، نبی علیہ السلام نے اس طرح کا سوگ نہیں منایا۔ آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں وفات پا گیا، آپ نے کوئی اس طرح جزا فضا نہیں، صرف آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُ، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو نامنظور ہو، اور اگرچہ ابراہیم تیری جدائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے، لیکن ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ تو آپ نے کوئی جزا فضا نہیں کی۔ 70 صحابہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، آپ نے ان کے لیے کوئی ایسا پروگرام نہیں بنایا کہ مدینے کی گلیوں میں رو رو کر کے برا حال کیا ہو اور ماتم کیا ہو، یا اپنے آپ پر سینہ کوبی کی ہو، تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ سب کو صبر کی تلقین کی ہے۔ تو جس طرح تمام شہداء پر امت مسلمہ صبر کرتی ہے، اس طرح حضرت حسین کی شہادت پر بھی امت مسلمہ کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ گلی بازار رونا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی رونا شروع کر دیتا ہے، ریڈیو رونا شروع کر دیتا ہے، گلی گلی سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، گریہ زاری ہو رہی ہے، یہ ایک غلط پیغام پہنچتا ہے امت مسلمہ کی طرف سے کہ مسلمان بزدل ہیں، لہذا ان کے اگر کچھ اور آدمی مارے جائیں تو یہ رو رو کر کے مر جائیں، جبکہ ابھی قربانی کی ہے کہ اسلام خون بہانے کو پسند کرتا ہے۔
جب جانوروں کا خون بہاتے ہیں تو یہ سبق دیا جاتا ہے، اگر دین کے لیے تمہارا انسانوں کا خون بہایا جائے گا تو تم بھی کوئی قربانی دینے سے، کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرو۔ یہ سبق ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں اس پر پابند رہنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روم اور فارس کی جنگیں ہوئیں، بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے، لیکن کسی بھی جگہ پر اس طرح ماتم نہیں کیا گیا۔ 10 صحابہ کرام کو کفار نے لے جا کر کے شہید کر دیا، جس میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید بن دسنہ کو شہید کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، اور یہ کہا گیا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پر اللہ کے رسول ہوتے تو تم خوش ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں اور ان کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے۔ ہم اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم پھانسی سے یا سولی سے ڈرتے نہیں۔ تو انہوں نے بھی قربانیاں دی، اور بھی اسلام کے اندر بے شمار قربانیاں۔ غزوہ موتہ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو سب نے صبر کیا، جس طرح قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ لہذا محرم آ رہا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی حضرت حسین کی شہادت پر رضی اللہ تعالیٰ شہادت پر صبر سے کام لیں اور امت مسلمہ میں فساد برپا کرنے سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔